آج کی یہ مختصر سی تقریر رمضان مبارک کی نماز تراویح میں الحمدللہ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے، اسی سلسلے میں ایک نقل کی گئی ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح ایک باغبان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، فصل کاشت کرتا ہے، فصل پکتی ہے اور اس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے، تو اس کو جب نفع حاصل ہوتا ہے تو جو اس نے نفع حاصل کرنے کے لیے تقدو کی ہے، کوشش کی ہے، جستجو کی ہے، اور نفع حاصل کرنے کے لیے جو اس نے مشکلات اٹھائی ہیں اس کو سب ہی بھول جاتی ہے۔ اسی طرح ایک استاد کی مثال بھی اسی طرح ہی ہے کہ جب وہ بچے کے ساتھ محنت کرتا ہے، اپنے دماغ سے ایک ایک لفظ نکال کر بچے کے خالی کوڑے ذہن میں منتقل کرتا ہے، اور پھر وہ بچہ جب مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ کا قرآن سناتا ہے تو استاد کو اپنی تمام مصیبتیں جھنجھلاہٹ جو بچے کے ساتھ محنت کرتے ہوئے اس کو ہوتی ہے، آخر انسان ہے، کبھی کبھی بچہ بہت آسان سے الفاظ بھی ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی بچے جو ہوتے ہیں وہ انسان یعنی کہ استاد کی توقع سے زیادہ اچھا رزلٹ دے دیتے ہیں، تو استاد کو اپنی ساری جو مصیبت ہوتی ہے، جو کفر ہوتی ہے، جو دشمنی اس کو حاصل ہوتی ہے بچوں کو پڑھانے کے وقت، وہ اس کو ساری دور کرتی ہے۔ الحمدللہ آج بھی حافظ محمد ارسلان نے قرآن پاک مکمل کیا ہے نماز تراویح میں، ہم نے سننا یہ ہماری سعادت، اور اس نے سنایا یہ اس کی سعادت۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی بے مثال کتاب ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو نبی و آخر الزمان بنا کے بھیجا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتاب وہ عطا فرمائی کہ اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے بعد تا قیامت اب اس انسانوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، دنیا کے معاشروں کے لیے کسی اور رہبر و رہنما کی ضرورت باقی نہیں رہی، اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بھی آخری کتاب بنا کے بھیجا، اور اس کی حفاظت اپنے سے بھیجی۔ جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ والہانہ عشق رکھتے ہیں ان کو اللہ رب العزت کیا سعادتیں نصیب فرماتے ہیں۔ اس دنیا میں عام انسانوں کو دکھانے کے لیے وہ تو ہیں، لیکن جو آخرت میں جو سعادتیں حاصل ہوں گی وہ جب آخرت کا موقع آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ آخرت میں ان کو کیا سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مفصل سے دو واقعات آگے گوشت گزار کرنا چاہوں گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام کی تشریف لاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں ابھی اللہ کا حکم ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت سنائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے قاری گزرے ہیں، اور ان حضرات میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک میں قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت نصیب کی۔
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے تو ابھی سے کہا جائے کہ مجھے قرآن سنائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ابھی سے کہو کہ مجھے قرآن سنایا جائے۔ تو خود غلام اللہ شریف ہے لیکن ان کی سعادت تو دیکھیے کتنی بڑی سعادت ہے، وہ فرش پہ بیٹھے ہیں، وہ احکم الحاکمین عرش سے فرمائش لگ رہا ہے کہ ابھی سے کہو، اپنے امتی سے کہو، اپنے غلام سے کہو، اپنے جانسار اور وفادار سے کہو کہ مجھے قرآن سنایا جائے۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ فن تجوید کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں، ان کے منہ سے بڑی عجیب و خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، کیا چیز منہ میں رکھتے ہیں کہ آپ کے منہ سے اتنی پیاری خوشبو آتی ہے، لیکن حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کسی کو یہ راز نہ بتایا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے مختلف طبیعتوں کے لوگ پیدا کیے ہیں اور ان میں کچھ لوگ جو ہے نا مسوڑے کی طبیعت سے رکھتے ہیں، جیسے مسوڑا ہوتا ہے نا جہاں چمٹ جائے جہاں سے اتارو جہاں چمٹ جائے گا جہاں سے اتارو جہاں سے چمٹ جائے گا تو وہ چمٹتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن ایک شاگرد مسوڑے کی طبیعت والا چمٹ گیا، کہنے لگے حضرت آج میں پوچھوں گا آپ سے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے منہ سے کیسی خوشبو آتی ہے۔ تو شاگرد جب چمٹ گئے نا مسوڑے کی طبیعت والا تو حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک دن سو رہا تھا تو مجھے خواب میں آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ مجھ سے کہنے لگے عاصم تم کتنی محبت سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہو، منہ اپنا میرے منہ کے قریب لاؤ، میں تمہارے منہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنے مالحانہ عشق رکھتے ہوں گے وہ لوگ اللہ کے قرآن سے۔ تو کہنے لگے کہ حالت خواب میں آقا علیہ السلام نے میرے منہ کو بوسہ دیا ہے، اس دن کے بعد آج تک وہ خوشبو میرے منہ سے آتی ہے۔ یہ دو واقعہ اللہ کے قرآن سے عشق کے اللہ رب العزت اپنے عشاق کو کیسی کیسی سعادتیں اور عظمت نصیب فرمایا کرتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن پاک کے لیے حافظ محمد علیہ السلام قرآن تشریف لاتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں حافظ محمد علیہ السلام صاحب اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اگر ہم سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے ہیں تو اس سے ہمارا کوئی حرج نہیں،
واقعہ سنا ہے کہ ایک جنتی اپنی جنت میں ہوگا کہ اس کو بہت ہی پیاری خوشبو آئے گا. وہ رضوان سے پوچھے گا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہنے گا رضوان جواب دے گا کہ آپ کی جنت سے اوپر والا جنتی ہے اس نے کروٹ بدلی ہے. اس نے کروٹ بدلی ہے. یہ اگر دائیں طرف ہے تو بائیں طرف وہ ہوگا اور بائیں طرف ہے تو دائیں طرف. وہ بڑا حیران ہوگا, پوچھے گا کہ اس نے دنیا میں کیا ایسا عمل کیا ہے کہ کروٹ بدلنے سے اس کی جنت میں تو پتہ نہیں کیا خوشبو کیا حالات ہوں گے. میری جنت میں, میرے گھر میں, میرے بنگلے میں اتنی خوشبو آ رہی ہو. تو رضوان جواب دے گا اس کا کوئی خاص عمل نہیں ہے. اس نے فقط دنیا میں رہتے ہوئے تم سے ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ کہا. آج تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. میں وہ دوسرے جو فتوا حضرات میں آتے ہیں ان کی طرح حمایت دے دے کے بھی سبحان اللہ کہوانے کا قائل نہیں ہے. اگر اپنے شوق سے کہیں گے تو آپ کو ہی زیادہ فائدہ ہوگا, آپ کو ہی فائدہ ہوگا. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اللہ کرے جو سبحان اللہ نہ کہے تو اس کی جو نہ وہ جوتی اٹھائے. ہمارے یہاں سے الحمد للہ تک کبھی جوتا چوری نہیں, الحمد للہ. تو اگر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں, الحمد للہ کہتے ہیں, ماشاء اللہ کہتے ہیں, جزاک اللہ کہتے ہیں, تو پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور تو کچھ نہیں. قرآن مجید فرقان حمید یہ بہت بڑا عظیم شان گلشن ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمتیں بیان کی ہیں, اپنے محبوب کی رفعتیں بیان کی ہیں, صحابہ کی سعادتیں نصیب فرمائی ہیں بیان کی ہیں, اور اپنے اشاق کا جو اللہ رب العزت نے دنیا آخرت میں عزتیں دینی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. اور جو بے ادب لوگ ہیں ان کا جو ذکر کیا ہے, ان کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ جو میرے انبیاء کو بلاتے تھے, میرے اولیاء اللہ سے عداوت رکھتے ہیں, ان کا کیا حشر ہوگا. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ ایک رہنما کتاب بھیجی ہے. اس سے پڑھ کر ہم نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی سعادتیں بھی حاصل کرتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ سورہ یاسین ہے نا صرف مردے کے سامنے پڑھی جائے بابا جی جلدی دنیا سے فارغ ہو جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ سورہ یاسین جیسے بھی پڑھی جائے گی اللہ رب العزت پورا فرما دے گا. ہم معاشی لحاظ سے پریشان ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مگر کے بعد واقعہ تلاوت کیا اللہ رب العزت اپنا دور فرما دے گا. ایک ایک لفظ پڑھنا ہمارے لیے پڑھنا اپنا سعادت ہے. کتنی بڑی سعادتیں ہیں. اگر ہم حاصل نہ کر سکیں تو کمی ہماری ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نعمتیں لٹانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو عجب اتفاق ہے کہ کل 21 مئی ہے اور 21 مئی سن 2000 کو اس مدرسہ جامعہ ازہر کا افتتاح ہوا. ایسے تو میرا دل کرتا ہے کہ کچھ میں اپنے معاونین کا تذکرہ کروں, کچھ اپنے شاگردوں کا تذکرہ کروں, لیکن وقت میں مختصر ہے اور ہماری بھی کوشش ہے کہ مفتی صاحب جلدی آ جائیں تاکہ مختصر سے وقت میں اور اثر تقریب جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے. اپنے طلباء کی قربانیوں میں سے ایک دو کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ہمارے طلباء نے کن حالات میں الحمدللہ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور کی تعلیم کی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اب پورے علاقے میں بجلی ہوا کرتی تھی, ہمارے طلباء کو چھپر کے نیچے پڑا گرمی نہ سردیوں میں لائٹ نہ گرمی جہاں ایک بجلی کا دقت ہوا کرتا تھا وہاں 4 5 چھت وہاں پڑا. تو ان حالات میں ہمارے طلباء نے الحمدللہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی.
معاونین کا اگر تذکرہ کروں تو فقط یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان کی کو عطا فرماتا ہے۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جو ان لوگوں نے حق دیا میں وہ اللہ کی حضور پیش کر سکتا ہوں۔ تو نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب۔ وعلى
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میرا دوست پڑھنے واسطے پڑھ سکتے ہیں مگر روٹی صاحب سے لیٹ میں بھائی مظہر کی بن گیا لیٹ